السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی عثمان کی تازہ قسط کا دوسرا ٹریلر، تصاویر اور تحریر منظر عام پر آ چکے ہیں اور یہ کافی دھماکہ خیز ہیں، کیونکہ عثمان غازی ایک بار پھر شاندار منصوبہ بندی کے ذریعے نعمان، اولوف اور عثمان سلطان کو گھیرتے اور ان کو شکست فاش سے دوچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ عثمان غازی فتوحات کی شروعات وہیں سے کرنے جا رہے ہیں جہاں سے عثمان سلطان کے آنے کے بعد رک گئی تھی، یعنی کہانی شاندار ہونے والی ہے، ایکشن اور سسپنس سے بھرپور ہونے والی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ قسط میں اور آنے والی قسط میں کئی اہم کرداروں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد اب نئے کرداروں کی آمد بھی ہونے جا رہی ہے۔ خاص طور پر رومیو کے کیمپ سے کوئی نہ کوئی تاریخی شخصیت ضرور آئے گی، کیونکہ گزشتہ کئی قسطوں میں رومیو کی جانب سے کہانی میں شمولیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اولوف نے ان کی جگہ تو لی ہوئی تھی، مگر وہ ایک غیر متعلق کردار ہونے کی وجہ سے غیر تاریخی کردار بھی تھا، اس وجہ سے وہ ان کی جگہ مناسب طور پر لے نہیں پایا۔ اس لیے اب جب اس کا خاتمہ ہوگا تو رومیو کی جانب سے مضبوط اور طاقتور کردار کی آمد تو ہوگی ہی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں امید ہے کہ یہ آنے والا نیا کردار کوئی تاریخی کردار بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آنے والی چند قسطوں میں نعمان کا کردار بھی ایک طرف لگا کر سیزن کے اختتامی لمحات کی جانب سفر کی ابتدا کر دی جائے گی۔ آنے والی قسط میں کئی کرداروں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور یہ خاتمہ دونوں طرف سے ہوگا، عثمان غازی کے کیمپ سے بھی اور دشمنوں کے کیمپ سے بھی۔ آنے والی قسط کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور اس میں کافی ساری دھماکہ خیز جھلکیاں موجود ہیں، اور اب نئی قسط کے حوالے سے آنے والی تحریر نے سسپنس کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ گزشتہ قسط کا اختتام خوشی خوشی ہوا تھا، مگر آنے والی قسط کا مختلف انداز میں ہوگا اور ہمارا خیال ہے کہ آنے والی قسط کا اختتام کھٹا میٹھا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا، اس کی تفصیل ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ آنے والی قسط کی ابتدا ایک طرف ایناگول کی فتح کا فیصلہ کرنے سے ہوگی، اور یقیناً یہ فیصلہ قبیلے میں ہوگا، جہاں ایناگول سے متعلق کوئی خبر آئے گی اور ترگت کے بقول اب ایناگول کی فتح مزید مشکل ہو جائے گی۔ مگر عثمان غازی جو مشکلات کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی مشکلات سے گھبراتے ہیں، فیصلہ سنائیں گے کہ ایناگول کی فتح کا درست موقع یہی ہے، اور یوں فیصلہ ہونے کے بعد تیاریاں شروع کر دی جائیں گی، جبکہ اوکٹم سردار مرمر جیک سے فوجی لانے کے لیے اور اپنے قبیلے کے فوجی لانے کے لیے کل روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سوغوت میں عثمان سلطان نعمان کی خدمت میں کھویا ہوا سونا پیش کرے گی اور اس کی ہمدردی وصول کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سونا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ وہی سونا ہو جو عثمان غازی نے منگولوں کے قبضے سے چھینا تھا اور پھر اسے کسی جگہ چھپا دیا گیا تھا، اور اب عثمان سلطان نے اس چھپائی ہوئی جگہ کا پتہ لگا کر یہ سونا وہاں سے نکالا ہو اور اب نعمان کی خدمت میں پیش کر دیا ہو، مگر ایسا ہونا مشکل ہے۔ دوسرا یہ کہ عثمان سلطان کونیا سے یہ سونا منگوا کر نعمان کو دے تاکہ نعمان سے اتحاد اور صلح کی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ نعمان عثمان غازی کی جرأت اور گستاخی کی سزا بھی دینا چاہے گا، اور اس کے لیے وہ عثمان غازی کے کسی اہم ترین مقام پر حملے کا فیصلہ کرے گا، اور یقیناً یہ جگہ مرمر جیک قلعہ ہوگا۔ تیسری طرف خواتین کا حصہ ہے، جہاں خواتین بیگی خاتون کو ساتھ ملا کر فریق کو پھانسنے کا منصوبہ تشکیل دیں گی۔ اس منصوبے کا اہم مہرہ بیگی خاتون ہوگی، جو فریق کو عثمان غازی کے بچوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اکسائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے راستہ بھی فراہم کرنے کا فیصلہ سنائے گی، اور فریق گزشتہ قسط میں مارے جانے والے دان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یعنی شہر میں اس کا ہدف اورحان اور علاؤالدین ہوں گے، مگر یہاں فریق کا سامنا بالا سے ہوگا، اور بالا یہ کہتے ہوئے اس کا کام تمام کر دے گی کہ تمہیں میرے بچوں کو ہدف نہیں بنانا چاہیے تھا۔ عثمان غازی اور ترگت مل کر فوج تیار کریں گے اور ایناگول کا محاصرہ کر لیں گے۔ اس محاصرے کا اہم ترین حصہ ترگت اور کنور وغیرہ ہوں گے، جو بھیس بدل کر ایناگول کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یقیناً اس کے لیے اندر موجود جرکتائی اور اولگین خاتون اپنا اپنا حصہ بھی شامل کریں گے۔ یوں اندر اور باہر دونوں طرف سے بیک وقت حملے کی ابتدا ہو جائے گی۔ اندر ترگت وغیرہ لڑائی شروع کر دیں گے، جبکہ باہر سے عثمان غازی اور آگ تیمور قلعے کے اندر گھسنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مرمر جنگ میں اوکٹم سردار اپنی فوج کے ساتھ ایناگول کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، اور فوج صف بنا کر تیار کھڑی ہوگی۔ اوکٹم سردار اپنی تقریر کا اختتام کریں گے اور اللہ اکبر کا نعرے لگ رہے ہوں گے کہ منگولوں اور اولوف کی فوج مل کر دھاوا بول دیں گے۔ اس حملے کی منصوبہ بندی یقیناً ایناگول میں ہوئی ہوگی، جہاں نعمان مارنے، کاٹنے اور مسل دینے کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حملے میں اوکٹم سردار کی شہادت ہو جائے گی، جبکہ بینگی خاتون اور اس کی بیٹی کا فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے۔ اہم ممکن ہے کہ بینگی خاتون اس وقت فریق کی وجہ سے یعنی شہر میں موجود ہو اور اسی وجہ سے بچ جائے، جبکہ ان کی بیٹی بالا خاتون کی باجیوں کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے بچ جائے، یعنی یہ دونوں ہی منگولوں کے حملے کے وقت مرمر جیک قلعے میں موجود نہ ہوں اور اسی وجہ سے بچ جائیں۔ مگر یہاں کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ عثمان غازی جب ایناگول پر حملہ کریں گے تو نعمان ایسا نہیں ہونے دے گا،
کیونکہ ایناگول جیسا اہم قلعہ حاصل کرنے سے عثمان غازی کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور نعمان ایسا نہیں چاہے گا، جبکہ گزشتہ قسط میں نعمان کی ساری طاقت اور فوجی قوت ٹھکانے لگ چکی ہے۔ ایسے میں عثمان غازی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے اسے یہاں وہاں کے لوگوں سے اتحاد کرنا پڑے گا، اور عثمان سلطان سے اتحاد اس وقت میں نہایت اہم ہو جائے گا۔ اس پہلو سے عثمان غازی بھی واقف ہوں گے، لہٰذا وہ سیاسی چال چلیں گے اور نعمان کو تنہا کرنے کے لیے اور اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے عثمان سے اتحاد کریں گے، اور اس اتحاد کے لیے بھاؤتاؤ کے بجائے یعنی عثمان سلطان کو کچھ دینے کی بجائے اسے ڈرا دھمکا کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر معاملہ کیا جائے گا، اور عثمان غازی جیسا زیرک سیاستدان یقیناً عثمان سلطان کی دکھتی رگ سے واقف ہی ہوگا۔ یوں عثمان سلطان عثمان غازی کی اتحادی بنے گی اور نعمان اتحاد ٹوٹنے سے تنہا ہو جائے گا، اور عثمان غازی کے ایناگول پر حملے کے دوران رکاوٹ نہیں بن پائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی نعمان کو عثمان سلطان کی جانب سے دیے جانے والے سونے کے ذریعے بھی زبردست چال چلیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ عثمان سلطان نے عثمان غازی کو جو سونا دیا ہو وہ سونا وہی ہو جو عثمان غازی نے منگولوں کے ہاتھوں سے چرایا تھا، اور اب عثمان غازی نے کسی بہترین قسم کی چال چلتے ہوئے اس کے مطابق یہ سونا خود ہی عثمان سلطان تک پہنچایا ہو، اور عثمان سلطان نے وہ سونا نعمان تک پہنچایا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ عثمان غازی کی جو بھی خفیہ چال ہوگی وہ اس سارے قصے کے بعد ظاہر ہوگی، اور اس میں عثمان غازی نعمان پر غالب آ جائیں گے اور نعمان ایک بار پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ عثمان غازی اور آگ تیمور کے اندر جانے کے لیے ایناگول کے دروازے کھلنے ضروری ہیں، اور یہ کام ظاہر کے اندر موجود لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ کام یا یہ ذمہ داری جیرکوتائی اور اولگن خاتون سنبھالیں گے، اور ٹھیک تب جب اولگن خاتون دروازے کھولنے کی کوشش میں مصروف ہوں گی، جیرکوتائی رومیوں سے لڑتے ہوئے ان کی تلواروں کا نشانہ بن جائے گا۔ اولگن بچانے کے لیے واپس آنا چاہے گی، مگر ظاہر ہے کہ پھر ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا جیرکوتائی کو بچایا جائے یا پھر ایناگول کی فتح کے لیے دروازے کھولے جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایک فرد کی قربانی پیش کر کے پوری قوم کی بھلائی اور چھینی ہوئی سرزمین واپس حاصل کرنے کو مقدم رکھا جائے گا۔ لہٰذا اولگن خاتون نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولے گی، اور جیرکوتائی کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی، اور وہ جام شہادت نوش کر کے شہید ہو کر شہادت جیسے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ عثمان غازی کی سپاہ قلعے میں داخل ہو جائے گی اور لڑائی کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس قسط میں عثمان سلطان بھی ایکشن میں نظر آئیں گی، اور یوں ایناگول فتح ہو جائے گا۔ آنے والی قسط کا اختتام اولوف کی موت کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، اگر کہانی لکھنے والا اولوف کی وجہ سے کہانی کو مزید کھینچنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ہمارا خیال یہی ہے کہ اولوف کی کہانی کا انجام آ چکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ آنے والی قسط کا اختتام کھٹا میٹھا ہوگا۔ دشمنوں کی طرف سے یہ ہوگا کہ اولوف مارا جائے گا، فریگ ماری جائے گی، اور اپنوں کی طرف سے اوکتم سردار کا اختتام ہوگا، شہادت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جیرکوتائی کی شہادت ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو کہا کہ کھٹا میٹھا ہوگا، تو میٹھا اس لیے ہوگا کہ ایناگول فتح ہو جائے گا اور اولوف اور فریگ انجام کو پہنچ جائیں گے، جبکہ اس فتح کی قیمت کے طور پر یا کھٹاس کے طور پر یا کھٹا ہونے کے طور پر جیرکوتائی، اوکتم سردار اور مروا جیک سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ یوں ہماری یہ بات درست ثابت ہو جائے گی کہ آنے والے کیس کا اختتام کھٹا میٹھا ہوگا۔